کہ آپ یہاں تشریف لے کر آئے. آج میں جس چیز کی اناؤنسمنٹ کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ میرے خیال سے اس سے زیادہ ضروری چیز اور ہے کوئی نہیں. پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری کے اندر پنجاب میں ایک ایکٹ پاس کیا گیا 2021 کے اندر. اس ایکٹ کا جو نام ہے وہ ہے پنجاب کمپلسری ٹیچنگ آف ہولی قرآن ایکٹ. میرے خیال سے زبردست یہ ایک ایکٹ پاس کیا ہم نے. اس کی اب میں بات اس لیے کرنے کے لیے آیا ہوں کیونکہ اب اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہو گئی. بڑی چیزیں پاس ہوتی ہیں اور بڑا کچھ کیا جاتا ہے، مگر میرے خیال سے جب تک آپ امپلیمنٹیشن تک نہ آئیں اور کر کے نہ دکھائیں، جس طرح آپ نے پہلے بھی دیکھا ہم نے جو چیزیں کی ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر پنجاب میں، جب تک وہ امپلیمنٹ نہیں ہوئی، جب تک ہم نے شروع نہیں کی، تب تک ہم نے آ کے اس کے اوپر بات چیت نہیں کی. اس کے اندر میں آپ کو تھوڑی سی اس کی ڈیٹیلز بتاؤں. کلاس 1 سے لے کے 5ویں تک ناظرہ پڑھایا جائے گا. عربک کے اندر قرآن شریف سارا پڑھایا جائے گا. 6 سے لے کے 12ویں تک بچوں کو ترجمہ اس کا بتایا جائے گا، وہ ترجمہ پڑھیں گے. اب کلاس 1 کے اندر لاسٹ جو قرآن شریف کے اندر 4 سورتیں ہیں وہ پڑھائی جائیں گی. کلاس 2 کے اندر پہلا اور دوسرا سپارہ پڑھایا جائے گا. کلاس 3 کے اندر 3 سے لے کے 8واں سپارہ پڑھایا جائے گا. چوتھی کے اندر 9ویں سے لے کے 18ویں سپارے تک پڑھایا جائے گا. اور 5ویں کے اندر 19ویں سے لے کے 30ویں سپارے کو پڑھایا جائے گا. اور اس کے بعد 6ٹھی کلاس سے 12ویں کلاس تک ان کا ترجمہ پڑھایا جائے گا. میرے خیال سے سب سے زیادہ ضروری چیز جو اس کے اندر وہ یہ ہے کہ بچوں کو جو پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری کے اندر پہلی دفعہ ترجمے کے ساتھ یہ ایک کمپلسری سبجیکٹ بن گیا. یہ کمپلسری سبجیکٹ ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کے اندر دیکھیں، جس کو کریڈٹ دینا چاہیے اس کو ضرور ساتھ دینا چاہیے. چودھری پرویز الہی نے جو کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں، ان کا بھی بہت بڑا اس میں رول ہے. سو ان کی بھی میں بہت اس چیز میں ان کا کہوں گا کہ انہوں نے اس میں بہت بڑا رول انہوں نے بھی اپنا پلے کیا اس چیز کو پاس کروانے میں اور اس کو لے کر آنے میں. میری ایک ریکویسٹ ہے جو پرائیویٹ سکول سے ہے، اور وہ پرائیویٹ سکولز میں نے دیکھا ہے لیٹلی کہ وہ بچوں کو کہہ رہے ہیں اور بچیوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ گھر سے ٹوپیاں لے کر آئیں اور گھر سے اسکارف لے کر آئیں. آپ کو جس طرح پتا ہے کہ میجورٹی پرائیویٹ سکولز اور پبلک سکولز میں بچیوں کے پاس پہلے ہی دوپٹہ ہوتا ہے یا اسکارف ہوتا ہے یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. جن سکولز کے پاس یہ انتظام نہیں ہے وہ اپنے یونیفارم کے اندر اس کو ایڈ کریں اسکارف کو، تاکہ یہ نہ ہو جی کوئی بچہ کہے جی میں گھر سے لانا بھول گیا، یہ نہیں تھا. وہ یونیفارم کا حصہ بنا دیں اس کو، کیونکہ آبویسلی جب اس کلاس کو اٹینڈ کرنا ہے تو لڑکوں کو ایک کیپ پہننی پڑے گی جو ٹوپی پہننی پڑتی ہے، اور لڑکیوں کو اسکارف یا دوپٹہ یا جو بھی چیز انہوں نے سر پہ لینی ہو. سو میرا پرائیویٹ سکولز، کیونکہ کچھ پرائیویٹ سکول سے میری بات ہو رہی تھی اس سلسلے کے اندر ان کے ٹیچرز سے، تو انہوں نے کہا جی کہ اسکول میں یہ یونیفارم کا حصہ نہیں ہے تو ہم بچوں کو کہہ رہے ہیں. تو میں نے ان سے پھر دوبارہ سے بات کی کہ آپ اس کو یونیفارم کا حصہ کیوں نہیں بنا دیتے، تاکہ سب کے لیے آسانی ہو جائے گی، تاکہ ان کے پاس یہ ایک چیز جو ہے سارا وقت موجود ہوگی. سو اس لیے آپ کسی کو ڈیپینڈنٹ نہیں کریں گے کہ آپ گھر سے لے کر آئے ہیں، نہیں لے کر آئے، کیوں نہیں لے کر آئے، اور اس طرح کا کوئی ایشو بنے گا نہیں. سو ہوپ فلی پرائیویٹ سکولز جو ہیں وہ اس بات پہ بہت سیریسلی غور کریں، اور میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اسکارف کو یا دوپٹے کو اپنے یونیفارم کا حصہ بنائیں. اس کے بعد مجھے پتا ہے کہ سب بہت زیادہ ایک اور چیز پہ سوال مجھے پتا ہے اس پہ آ رہا تھا آگے، جو کہ میرے سے پہلے بھی لوگوں نے پوچھا ہے. اس کو ہم کریکولم کا دیکھیں حصہ بنا رہے ہیں. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے اوپر پوری کتاب بنے گی جس کے اوپر ٹیسٹنگ ہوا کرے گی. اب دیکھ لیں گے، مطلب اگر بچے کو سمجھ نہیں آ رہا یا اس کو سمجھانا پڑ رہا ہے تو اس کے اوپر ٹیسٹ بھی کیا جائے گا کہ اس نے واقعی میں سیکھا ہے، سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا. کیونکہ میرے خیال سے
خالی عربک پڑھنا ایک بڑی زبردست بات ہے، مگر اگر ہمارے بچوں کو ساتھ سمجھ آ جائے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے اور اس کے اندر کیا کیا زبردست چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور یہ جو وہ پڑھ رہے ہیں وہ ان کی گائیڈ لائن کیا ہے، میرے خیال سے اس سے بہتر چیز نہیں ہوتی. سو اس لیے انشاءاللہ تعالی ہم اس کے لیے 1,00,000 ٹیچر کو، یا ہم قائد میں بیٹھے ہیں، ڈی جی قائد بھی میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، 1,00,000 ٹیچرز کو ٹرین کر رہے ہیں ہم اس کے اوپر. اور اس 1,00,000 ٹیچر میں سے 64,000 ٹیچر وہ ہیں جو پہلے ہی ایم اے عربک یا ایم اے اسلامیات ماسٹرز انہوں نے کیا ہوا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. سو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جب یہ سٹیپ لیا جا رہا ہے تو اس کی پوری تیاری کی جائے اور پوری تیاری کے ساتھ اس کو کروایا جائے. اس کے لیے اگر جس طرح ہمارے آگے نئے ٹیچرز ہائر ہونے بھی جا رہے ہیں پنجاب اور اکراس پنجاب، اس میں بھی ہمیں ضرورت پڑی، جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم اور ٹیچرز اس کے لیے ہائر کر رہے ہیں. اس وقت میرے خیال سے ہم آخری 3rd لیول پہ پہنچ چکے ہیں ٹریننگ کی. کیوں ڈی جی قائد صاحب؟ جی سر، اب ٹرانسلیشن والی ہم ٹرانسلیشن والی، بالکل. سو ہم اس کی 3rd لیول پہ ہیں اس وقت ٹریننگ کی. ٹریننگز بہت پہلے شروع ہو گئی تھی، جب ہی ہم نے ایکٹ پاس کیا تھا اس کے بعد ہی ہم ٹریننگ شروع کر دی ہوئی تھی. سو اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا کہ ایک زبردست کام کرنے ہم جا رہے ہیں، جو کہ پہلے نہ کبھی کسی نے میرے خیال سے اس پہ سوچا بھی ہوگا تو امپلیمنٹ کیوں نہیں کروایا، کیونکہ میرے خیال سے ہمارے بچوں کے لیے اس سے زیادہ ضروری کوئی چیز ہے نہیں. اگلی چیز آپ مجھ سے چھٹیوں کا پوچھنا چاہیں گے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ NCOC کی میٹنگ آج ہوئی ہے. اس پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی کوئی فیصلہ ہوا نہیں ہے اس کے اوپر. اس میں ایک آپشن دی گئی ہے کہ پرابلم جو ہے وہ لاہور، پنجاب کے میں اگر آپ کو بتاؤں تو پرابلم لاہور تک ہے. اور لاہور کا میں اس میں یہ بتاؤں ایشو اس لیے زیادہ ہے بیکاز آف آبویسلی دا پاپولیشن کی وجہ سے ہے، پلس جہاں تک میرا نالج ہے یا ہماری ٹیم کا نالج ہے یا ہمارے ڈپارٹمنٹ کا نالج ہے، اور ہیلتھ والوں کے ساتھ ہم بہت زیادہ اس پہ دونوں ڈپارٹمنٹ سائڈ بائی سائڈ کام کر رہے ہیں. جو سب سے بڑی پرابلم آ رہی ہے وہ سوشل ایکٹیویٹی ہے، وہ اسکولوں کے اندر نہیں ہے. اسکولوں میں تو ہم 85% سے اوپر جا چکے ہیں ویکسینیشن میں بچوں کی، اور 100% ٹیچرز کی ویکسینیشن پرائیویٹ اور پبلک اسکولز میں ہو چکی ہے. سو ویکسینیشن تو ایک زبردست لیول پہ جا رہی ہے جو ہم پنجاب میں کر رہے ہیں. مگر جو پرابلم ہے، جس طرح میں جس سے بھی میری بات ہوئی ہے، وہ جی ہمیں شادیوں سے کرونا ہو گیا، ہمیں کسی اور ایکٹیویٹی سے کرونا ہو گیا، ساری فیملیز کو ہو گیا. تو ہمیں سوشل ایکٹیویٹی پہ میرے خیال سے زیادہ فوکس کرنا پڑے گا، کیونکہ سکولز میں تو ہم ماسک بھی مینڈیٹوری ہے، ماسک کے بغیر بچوں کا سکول میں آنا الاؤڈ نہیں ہے. دوسری چیز میرے خیال سے ویکسینیشن ہم نے ایک زبردست لیول پہ جا کے کی ہے، اور ابھی بھی ہو رہی ہے. جو ریڈ کیمپین ہے وہ ابھی بھی چل رہی ہے، اور بڑے شہروں میں اور باقی سب جگہوں پہ آئی تھنک وی ہیو ڈن اے ریئلی گڈ جاب. اور اس میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا، کیونکہ انہوں نے زبردست کام کیا اس کے اوپر. اور اس لیے میرے خیال سے جو آپشن دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ 12 سے نیچے جو بچے جو ویکسینیٹڈ نہیں ہیں ان کلاسز کو سٹیگر کر دیا جائے، اور باقیوں کو جو 100% بچے ویکسینیٹڈ ہیں وہ 100% کلاسیں اسی طرح چلیں جس طرح اس وقت چل رہی ہیں. سو یہ فیصلہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا اگلے 24 گھنٹے کے اندر آئے گا. جی جو ویکسینیٹڈ نہیں ہیں بچے ان کی سٹیگرڈ کلاسز 50% والی پہ، جی 50% ایک دن 50% دوسرے پہ. مگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ویکسینیشن ہے وہ ویکسینیشن کے بغیر بچے اب اسکولوں میں الاؤڈ نہیں ہیں. سو اس لیے آئی تھنک اس وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ اتنا سیویئر کوئی سٹیپ بھی لیا جائے گا. باقی چیزوں کو ہمیں ذرا زیادہ کرٹیل کرنا پڑے گا، اور آئی تھنک ہمیں ماسک کی طرف واپس جانا پڑے گا کہ ماسک مینڈیٹوری کیا جائے ہر جگہ پہ. سو اس کے علاوہ کوئی سوال ہے تو پلیز. آپ پرائیویٹ اسکول کی بات کر رہے ہیں؟
دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کے لیے ہم نے ایک ایپ بنائی جس کا نام پیپرس ہے، ٹھیک ہے جی. وہ پرائیویٹ سکولز کو رجسٹر کرنے کے لیے آج تک کبھی کوئی ایپ بنی نہیں تھی. پرائیویٹ سکول کو اب آپ اپنے سکول کو آن لائن رجسٹر کر سکتے ہیں. آپ کو نہ کسی کو رشوت دینے کی ضرورت ہے، نہ پیسے کھلانے کی ضرورت ہے. آپ اگر لوازمات پورے کر رہے ہیں تو وہ آپ آن لائن اپنے سکول کو رجسٹر کروا سکتے ہیں. یہ ہم نے اسی لیے کیا تھا کیونکہ سکولز کی فائلیں دبی پڑی رہتی تھیں، کوئی پوچھتا نہیں تھا، رشوتیں لوگ مانگ رہے ہوتے تھے. تو ہماری یہ کوشش ہے اور رہے گی کیونکہ ایک نیا سسٹم یہ ہم لے کر آئے. سو آبویسلی اس سسٹمز کے اندر ان کو پوری طرح 100% امپلیمنٹ ایک دم نہیں ہو جاتا، مگر آپ دیکھنا انشاءاللہ تعالیٰ 22 کے اندر، کیونکہ پھر کورونا کا بھی اتنا افیکٹ رہا، سکول کھلے بند ہوئے اور کئی سکول جو ہیں کورونا کی وجہ سے بند ہو گئے ہمیشہ کے لیے. سو اس لیے آپ دیکھنا انشاءاللہ تعالیٰ 22 کے اندر اس چیز کو پوری طرح 100% امپلیمنٹ کرنا. آپ کی اپنی رائے کہ آپ کے اسکولوں کو بند ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، تجاویز آپ نے بتا دی، اپنی رائے کے بارے میں دیکھیں میری اپنی رائے ہمیشہ آپ کو پتا کیا رہی ہے کہ اسکول کھولنے کی رہی ہے، کیونکہ آئی تھنک سب چیزیں بند ہو جائیں تو پھر اسکولوں کے پاس جانا چاہیے. جتنا ہمارے بچوں کا نقصان پچھلے 2 سال میں ہو چکا ہے، آپ کو پتا ہے کہ وہ ریکور کرتے کرتے ہمیں کچھ سال لگ جائیں گے. میرے خیال سے جب تک سب کچھ بند نہ ہو جائے تب تک میرے خیال سے اسکولوں پہ نہیں آنا چاہیے. اور اس طرح تبھی آج NCOC کی میٹنگ میں بھی بڑا یہ پلیزنٹ ماحول تھا کہ سب اسکولوں کی طرف سب سے آخر میں آ رہے ہیں، کیونکہ 2 چیزیں، ایک کہ کتنا لاس ہو چکا ہے بچوں کا، اور دوسرا کہ ویکسینیشن کتنی زبردست ہوئی ہے پنجاب کے اندر. سو اس لیے میرے خیال سے سب اسکول کو بند کرنے کی طرف میرے خیال سے بات بھی نہیں ہو رہی تھی اسکول بند کرنے کی. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ لیٹلی شروع ہوا ہے، یہ پہلے نہیں ہوتا تھا اس طرح، ٹھیک ہے جی. یہ لیٹلی شروع ہوا ہے اور میں آپ کی بات سے بالکل کچھ لیول تک اگری کرتا ہوں، کیونکہ وہ ٹیمپریچرز کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا. اب جنوری کے اینڈ میں اگر اتنی ہی ٹھنڈ ہوئی تو پھر ہم اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اسکول اب دوبارہ بند کرتے ہیں. ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، ایک کیلنڈر بن جاتا ہے جب، تو اس کو جو ڈسٹرب کرنا ہے نا باری باری، وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ نے پتہ ہے کہ اتنا سلیبس اس ٹائم میں پڑھانا ہے، اتنا سلیبس اس ٹائم میں پڑھانا ہے، اس ٹائم پہ ایگزام ہے. سو آئی تھنک اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ اس کو موو کر سکیں. مگر میں ایگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ کہ ہمیں ایک کیلنڈر کو تھوڑا سا شفٹ اوپر نیچے کرنا پڑے گا. سر آپ ہر بار کہتے ہیں، پہلے بھی آپ نے پریس کانفرنس کی میں کہا کہ جب بھی کورونا کی وجہ سے پریس کانفرنس ہوئی تو پہلے باقی چیزیں بند ہوں پھر اسکول بند ہوں. لیکن یہاں پر ہوتا ہر بار یہ ہے کہ اسکول جو ہے وہ اینڈ پہ جا کے بند کرنے کی بجائے پہلے کیے جاتے ہیں اور باقی نظام جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ اس چیز پر جو ہے وہ عمل درآمد نہیں ہوتا؟ آپ اس پر زور دیتے ہیں. دوسرا ایک سوال یہ لے لیں کہ 94 ممالک کے اندر اومیکرون پھیل چکا تھا، مانی یہ کہہ رہے تھے کہ اس کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے جائیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے یہ دعوے بھی کیے کہ ہم نے اقدامات کر لیے ہیں، لیکن پھر بھی اومیکرون جو ہے وہ پھیل چکا ہے، اسپیشلی لاہور کے اندر اس کے بہت کیسز ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی حکومتی ناکامی تھی کہ ہمیں پتہ ہونے کے باوجود بھی ہم اس پہ کنٹرول نہیں کر سکے؟ دیکھیں آپ کے پہلے سوال کا جواب میں دیتا ہوں کہ ایسے ہوتا رہا ہے کہ سکولز، کیونکہ سکول کی ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہے. جب آپ میجر ایکٹیویٹی جو کہ نمبر 1 ایکٹیویٹی وہ سکولز کی ہے، جہاں پہ پنجاب کے اندر 1.25 کروڑ 2 کروڑ بچے سکولوں کے، کیونکہ وہ ایکٹیویٹی اتنی زیادہ تھی اس لیے اس کو پہلے بند کرنا پڑا، کیونکہ سیریسنس بہت زیادہ تھی، ویکسینیشن اتنی نہیں تھی. مگر آپ کو میں جس طرح بتا رہا ہوں کہ آپ آج کی اگر اگزامپل لینا، جو میٹنگ ہوئی ہے ابھی صبح، اسکول واز دا لاسٹ تھنگ، کہ اسکول کو بند کرنے کی کسی نے بات ہی نہیں کی، بند کرنے کی بات نہیں کی. انہوں نے یہ کہا کہ اگر بچے ویکسینیٹڈ ہیں تو وہ 100% کلاسز چلتی رہیں گی. جو 12 سے نیچے بچے ہیں، 12 سال کی عمر سے نیچے بچے ہیں، ان میں ویکسینیشن نہیں ہے تو ان کو شاید سٹیگر کر دیا جائے، مگر جو ویکسینیٹڈ ہیں وہ 100% کلاسز چلتی رہیں گی. سو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے اور اس میں یہ 2 وجہیں تھیں. نمبر 1 کیونکہ ایکٹیویٹی بہت زیادہ تھی اور ویکسینیشن کم تھی. اب وہ دونوں چیزیں جو ہیں، ویکسینیشن اتنی حکومت نے بڑھا دی ہے اور 250 ارب روپے کی ویکسینیشن حکومت نے لگائی ہے. سو حکومت نے جتنا زبردست چلایا، میرے خیال سے جس طرح ہماری حکومت نے ویکسینیشن اور کرونا کو سنبھالا ہے، میرے خیال سے دنیا اس کی گواہ ہے. کون سا بلا؟
ओमिक्रॉन का देखें, ओमिक्रॉन तो आना ही आना था। इस तरह पहले या दूसरे या तीसरे स्ट्रेन के आए थे। अब आप देखें कि हॉस्पिटल्स पे उस तरह प्रेशर नहीं जिस तरह पहले था, क्योंकि वैक्सीनेशन लोगों की गई। वैक्सीनेशन का ये फायदा हुआ कि जो इफेक्ट्स हैं वो कम है। सो इसलिए आना तो था। देखें, आप इस चीज से नहीं कह सकते कि नहीं जी हम बिल्कुल लॉक करके मुल्क को बैठ जाएं कि कोई अंदर बाहर नहीं जाएगा या कुछ होगा नहीं। जो इस तरह के स्ट्रेन्स हैं वो तो आएंगे, सिर्फ वैक्सीनेशन से ये चीजें ठीक होंगी। दैट इज द ओनली थिंग। डॉक्टर साहब, आपने बता दें, आपने हमेशा अवामी इशू की बात की है। सुनने में ये आया था कि एक मीटिंग में वज़ीर आला की तरफ से आपको सदर किया गया, उसके बाद बिल्कुल आप खामोश हो गए, ना आपने हल्के की बात ना अवामी इशू की बात की। अगर आप वज़ीर आला पंजाब होते तो ये मरी इशू हो जाता इस तरह के थाने में? देखें, मुझे इस तरह की कोई स्टोरी का पता नहीं है, और आपको पता है कि मैं ज्यादा मीडिया पे इसलिए नहीं आता जब तक जरूरी बात ना करनी हो, कोई जरूरी चीज ना हो। जिस तरह जिस चीज पे आज मैंने बात किया, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा जरूरी चीज थी कोई नहीं। और प्लस हम फोकस कर रहे हैं स्कूलों के ऊपर। हम फोकस कर रहे हैं कि जो चीजें पिछले 2 साल में जितना नुकसान हुआ है उसको मेकअप किया जाए और किस तरह किया जाए, और अगर खुदा न खास्ता आगे और प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसके साथ किस तरह डील हमने करना है। सो इसलिए अवामी इशू जो है, जो आप मरी का जिस तरह कह रहे हैं, मरी का बड़ा अफसोसनाक हादसा हुआ है ये। और देखें, इसमें मल्टीपल इश्यूज थे और वो मल्टीपल इश्यूज गवर्नमेंट उसके साथ डील कर रही है। मैं तो ये समझता हूं कि इट इज अ ह्यूज थिंग ये जो मरी वाला हुआ है, और अल्लाह ना करे दोबारा कभी ऐसी चीज हो। हुकूमत की तो ये पूरी कोशिश है कि दोबारा कभी ऐसी चीज ना हो। ऐसा एक यकसा साबित तारीख के हवाले से है, ये बता दें बहुत से लोग शायद लाइम हैं कि क्या आपने भी ऑप्शन दी है स्कूलों को कि वो अपनी किताबें लगा सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है 5-6 हज़ार पे मांगे जा रहे हैं कि हमारी किताबें जो है वो लगाई जाए। जो गवर्नमेंट ने कहा है वो हमें नहीं पढ़ा रही है, उससे मिलती जुलती है। तो ये इस पर थोड़ा सा कोई पंजाब में इस तरह की ऑप्शन नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है। हम एग्जैक्टली उसी तरह चल रहे हैं जिस तरह हमने सिंगल नेशनल करिकुलम को शुरू किया था। आज भी उन्हीं रूल्स और उसी प्रोसीजर्स पे हम चल रहे हैं। हमने किसी को कोई ऑप्शन नहीं दी। अगर कोई एक्स्ट्रा पढ़ाना चाहता है तो वो SRM की शक्ल में, हमने जो पहले भी कहा था, सप्लीमेंट्री रीडिंग मटेरियल की शक्ल में वो एक्स्ट्रा पढ़ा सकते हैं बिल्कुल। क्योंकि देखें, एक प्राइवेट स्कूल अगर 10,000 ले रहा है फीस और एक 50,000 रुपया फीस ले रहा है, तो उसने अपनी 50,000 रुपये वाली फीस को जस्टिफाई तो करना है ना। तो वो जस्टिफाई करने के लिए वो SRM एक क्या हमारी तरफ से 10 SRM पढ़ाए, मगर बुक्स जो हैं वो हमारी हैं। लेकिन जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जा रही है वो भी पढ़ाई जाएगी साथ। सर जो सरकारी स्कूलों में बुक्स पढ़ाई जा रही है वो उसका तो बात नहीं है स्कूलों में। वो कह रहे हैं हमारी बुक्स लिखें और उसको जो है ना वो बच्चे पढ़ें। नहीं, ऐसा कोई ऐसी कोई बात नहीं। सर, लेकिन बहुत सी जगहों पे ये चीज तो चल रही है कि जिस चीज को आप सप्लीमेंट्री सिलेबस का नाम दे रहे हैं, वो सप्लीमेंट्री सिलेबस के ऊपर वालिदैन को कहा यह जा रहा है कि जनाब जो सिंगल नेशनल करिकुलम के तहत जो हुकूमत ने किताबें जारी की वो तो अलग अपनी जगह के ऊपर है, वो आप लेंगे ही लेंगे, वो हम पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ आपके 10-12 हज़ार का ये कोर्स भी नहीं, हमने ये कोर्स जो है ये भी पढ़ाना है। ये दो पैरेलल कोर्सेज चलना चाहिए, इसको आप सप्लीमेंट्री ये तो वो देखिए, मैं आपको ये मैं आपको ये बताऊं, बुक जो है टेक्स्ट बुक वो एक अलग चीज है, और SRM वो हर स्कूल में हमेशा से ज्यादा होती है, वो सप्लीमेंट्री रीडिंग मटेरियल होता है। ठीक है जी, जो टेक्स्ट बुक पढ़ाई जा रही है वो कहीं पे भी चेंज नहीं है, वो वही है जो हम लेकर आए थे, वही टेक्स्ट बुक पढ़ाई जा रही है। जो सप्लीमेंट्री रीडिंग मटेरियल है वो ऑब्वियसली वो एक पतली सी किताब होती है जो आप एज अ सप्लीमेंट्री कहीं पे भी कोई भी पढ़ा सकता है। अब आप हर चीज से तो रोक नहीं सकते ना सबको। आप एक चीज को इंप्लीमेंट कर देते हैं, उसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा पढ़ाना चाह रहा है तो मैं उनको रोक तो नहीं सकता कि जी आप एक्स्ट्रा ना पढ़ाएं। ये तो डिक्टेटरशिप तो नहीं है ना। ये तो आप अगर कोई एक्स्ट्रा पढ़ाना चाहता है और वो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, मेरे पास पेरेंट्स भी आए इसी बात पे, उन्होंने कहा जी अगर हमारे बच्चे एक्स्ट्रा पढ़ना चाह रहे हैं, उन्होंने कहा जी बिल्कुल एक्स्ट्रा जो पढ़ना चाह रहे हैं पढ़ाएं सब। जो हम किसी को रोक तो नहीं सकते कि नहीं जी बस इससे ज्यादा आप नहीं पढ़ा सकते। सो दैट्स नॉट पॉसिबल। सर आप विजिट करें, आपको थोड़ा सा पता चले कि किस तरह से उनको ये कहा जा रहा है कि ये वही बुक्स हैं लेकिन ये हमने खुद तैयार करवाई हैं। ये नाम लेकर वो आप मुझे पॉइंट आउट करें और मैं उसका आई विल टेक केयर ऑफ इट माई सेल्फ। आपको मेरा पता है कि आप विजिट, या आपको पता है मैं कि विजिट सारे पंजाब में करता रहता हूँ, सो इसलिए दैट्स वाई जी। इसके अलावा मीडिया के साथ साफ नहीं करें।
بتائیں ڈاکٹر صاحب جو اگلا 8ویں 6ٹھی سے 8ویں ہے اس کے لیے جو نصاب تیار ہو چکا ہے کب تک اس کی تیاری مکمل ہو جائے گی کیونکہ اب 6ٹھی سے 8ویں کی باری ہے پہلی جی میں آپ کو اس پہ بتا دوں اسی مہینے کے اندر انشاءاللہ تعالی نوٹیفائڈ کریکولم فیڈرل کی طرف سے آئے گا اور پھر ہم اس کو پہلے ہماری کیبنٹ پاس کرے گی, پنجاب کریکولم ٹیکسٹ بک بورڈ سارا پہلے دیکھے گا اور پھر کیبنٹ پاس کرے گی اور پھر اس پہ بکس بنیں گی اور پھر اس کو انشاءاللہ تعالی اس اگست میں امپلیمنٹ کروایا جائے گا. ٹھیک, تھینک یو. ایک چیز آپ بتا دیجیے گا کہ اساتذہ کی اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر کمی کے حوالے سے کا میرا سوال ہے کہ اتنے جو اساتذہ ہیں اس ٹائم کے اسکول ایجوکیشن کے پاس کم ہے, کتنی بھرتیاں جو ہے وہ مزید کی جانی ہے اساتذہ کی, اس حوالے سے کیا اقدامات ہیں؟ دیکھیں کمی ہے بالکل, 32 سے 33 ہزار اس وقت ہم نے سمری اس کی چلائی ہے. میرے خیال سے ہم رائٹ اوے اگلے 60 ڈیز کے اندر یہ ایڈ نکل آئے گا تاکہ سب کو یہ پتہ لگ جائے کہ 15 سے 16 ہزار ٹیچرز کو ہم فوراً کریں گے سکولز کے اندر. ان کا جو بھی پروسیجر ہے وہ سارا طے ہو رہا ہے اس وقت, اور پھر آپ دیکھنا کہ انشاءاللہ تعالی میری پوری کوشش ہے کہ اس سال کے اندر جتنی میکسیمم ہم ویکنسیز ہیں ان کو پورا کریں. اور پہلا سٹیپ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اگلے 30 to 60 ڈیز کے اندر انشاءاللہ تعالی پہلا ایڈ چلا جائے. یہ آپ نے تھوڑا سانس چینج نہیں کیا, پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ صرف ہم نے آرمی ٹیچر رکھے ہیں کیونکہ جو مستقل رکھنے سے پینشن کا بوجھ ہے وہ اسکول پر حکومت پر پڑتا ہے, تو آپ پھر مستقل ٹیچر نہیں, میں اس میں آپ کو یہ بتاؤں, دیکھیں ویکنسیز جو ہیں وہ ویکنسیز ہیں, ان کو تو ہم نے فل کرنا ہے نا. جو ہم نے ایکسٹرا ٹیچرز رکھے تھے, ایس ٹی آئیز رکھے تھے, وہ عارضی ہیں, وہ ہم نے اس میں نہیں. یہ جو ویکنسیز ہیں یہ شروع کی ہیں, یہ وہ والی نہیں کہ ہم کوئی نئی جگہ ان کے لیے بنا رہے ہیں. یہ وہ ہیں جو پہلی ویکنٹ سیٹس ہیں ٹیچرز کی, اور ان کی پہلے سارے پیسے سب چیزیں ان کے پہلے ان پلیس ہیں. جو آپ بات کر رہے ہیں ٹیمپری ٹیچرز کی, وہ ہم نے ہائر کیے ہیں, وہ ہم نے ٹرائبل ایریاز میں بھی ہائر کیے ہیں, سب جگہ ہائر کر رہے ہیں, جو کہ صرف کانٹریکٹس کے اوپر ہوں گے, پرماننٹ نہیں ہوں گے. ہاں ادھر سے تو سوال آنا تھا, مجھے پتا ہے دیر سے آئے ہو. اچھا 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 دیکھیں میرے خیال سے کیونکہ یہ ساری چیزیں ہم تقریباً آن لائن کر چکے ہیں. میں آپ کو پہلی دفعہ بتاؤں, جو آپ نے بھی بتایا, اس سے مجھے ایک اور چیز, ہم نے جو اے سی آر کی ہے, یہ ذرا نمبر سن لیں آپ سے. اے سی آر ہم نے آن لائن کی نا پہلی دفعہ اس سال, 3,40,000 لوگ اپنی اے سی آر جمع کروا چکے ہیں آن لائن, پہلی دفعہ. کبھی سوچا بھی کسی نے نہیں تھا. اور میرے خیال سے 15 سے 20,000 لوگ 30,000 لوگ رہ گئے, ان کے لیے ہم تھوڑی سی ایکسٹینشن دے رہے ہیں. مگر پہلی دفعہ یہ ہوا. آپ دیکھنا کہ لیو انکیشمنٹ کا بھی انشاءاللہ تعالی اسی طرح آپ دیکھنا, یہ سارے سسٹمز جو ہے نا, جب یہ ایک دفعہ چل پڑے, جس طرح میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ جو ہیلتھ کارڈ ہے, جس طرح ہیلتھ کارڈ کا لوگوں کو تب پتہ لگے گا جب وہ یوز کر چکے ہوں گے. آپ کسی کو ہیلتھ کارڈ پکڑا دیں, اس کو کوئی پتہ نہیں سمجھ آتا, وہ کہتا ٹھیک ہے ہاں جی دے دیا, بڑی مہربانی. مگر جب اس کی فیملی گزرے گی نا, آج سے 1 سال کے بعد آپ کو پتہ لگے گا ہیلتھ کارڈ کا کیا فائدہ ہوا ہے, یہ اے سی آر کا کیا فائدہ ہوا. جس طرح اب لوگوں کو سمجھ آتی ہے ٹرانسفر کی, جو ہم نے 2 سال پہلے کی تھی, اب لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کا کیا فائدہ. مجھے جن لوگوں نے آ کے مجھے کہتے ہیں نا کہ جی ہمیں آنا نہیں پڑا, کرنا نہیں پڑا, خود ہی ہو گئی, میرٹ پہ ہو گئی, اس کا پھر آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنا. سو یہ چیزیں ہو جائیں گی, آپ نے بالکل فکر نہیں کرنی. مگر میں اے سی آر کی وجہ سے اتنا خوش ہوں اس دفعہ کہ 90% لوگوں نے اپنی اے سی آر آن لائن جمع کروائی. اور اس کا فائدہ کیا, 2 آفیسرز ہیں, لیٹ سے اے کے پاس جانا, پھر بی کے پاس جانا. اگر اے آفیسر نے اے سی آر کو نہ آگے چلایا نا, کہ رشوت کا انتظار کرتا رہا کہ وہ پیسے دے گا تو پھر ٹیچر پیسے دے گا, پھر میں آگے چلاؤں گا, وہ 7 دن کے بعد آٹومیٹکلی موو کر جائے گی دوسرے آفیسر کے پاس, اور آفیسر اے کی رپورٹ ہو جائے گی. سو آپ یہ دیکھیں کہ اس کو رشوت کھلانے کی ضرورت نہیں, اس کو 1 ہفتہ انتظار کرنے کی ضرورت ہے سر. سو دیٹ از ایسے سسٹمز انشاءاللہ تعالیٰ لے کر یہ ان پلیس ہو جائیں گے کہ آپ دیکھنا.
جتنی جلدی آئے اتنی جلدی جیل میں ڈالیں گے، سو اس لیے. مگر یہ ہے کہ میں آپ کو یہ چیز بتا دوں، اور میں اس سب جتنے ٹیچرز ہیں ان کو ایک میسج ضرور دینا چاہتا ہوں، اور یہ میں انشاءاللہ تعالیٰ ہر دفعہ یہ میسج دوں گا کہ جو چیزیں، جو آسانیاں ہم ان کے لیے پیدا کر رہے ہیں اور جو ہم نے کی ہیں اور جو ہم نے آگے بھی کرنی ہیں، اگر کبھی بھی کوئی اس کو بدلنے کی کوشش کرے نا تو اس کے لیے آواز ضرور اٹھائیں، کیونکہ یہ آپ کی آسانی ہے، یہ آپ کے لیے کیا جا رہا ہے، آپ کی زندگی کو آسان بنایا جا رہا ہے تاکہ آپ وہ کریں جس کے لیے آپ کو ہائر کیا گیا ہمارے بچوں کو پڑھانے کے لیے. سو میرا ٹیچر سے یہ ہوگا کہ کبھی بھی جو سسٹمز ہم اس وقت جگہ پہ آپ کے لیے لگا رہے ہیں اور جن کی وجہ سے آپ کی زندگی آسان ہو رہی ہے، کبھی بھی ان کو کوئی چھیڑنے کی کوشش کرے، چینج کرنے کی کوشش کرے، ان کو تھوڑا سا بھی اوپر نیچے کرے، آپ نے آواز ضرور اٹھانی ہے. بہت شکریہ. میں کہیں نہیں جا رہا، میں صرف ایک میسج دے رہا ہوں ٹیچرز کو کہ کبھی بھی کوئی چھیڑے، میں بھی اگر میں بھی ان کو اوپر نیچے کرنے کی کوشش کروں گا تو میرے خلاف بھی آواز ضرور اٹھائیں. بالکل بھی نہیں. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جتنا لوگ انتظار کرتے ہیں نا کہ پبلک سکول کے ٹیچر کی جاب کا، میرے خیال سے پرائیویٹ سکول میں تو کچھ بھی پیسے نہیں دیے جاتے. بڑے لمیٹڈ پرائیویٹ سکول ہیں جو کہ کوئی اچھی پے کر رہے ہوں گے. جتنی اچھی پے پبلک سکول کے ٹیچر کی ہے، میرے خیال سے پرائیویٹ سکول کا ٹیچر اس کے قریب بھی نہیں ہے اگر آپ نمبرز پہ جائیں، کیونکہ گنتی کے پرائیویٹ سکول کوئی اچھی پے کر رہے ہوں گے. میجورٹی پرائیویٹ سکول جو ہے وہ اتنا اچھا پے نہیں کر رہا جتنا پبلک سکول کا ٹیچر اچھا پے ہوگا. جی جی بالکل، وزیر اعلیٰ زبردست کام کر رہے ہیں. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.